ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت عمر ہی کی سیرت کے حوالے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیپٹر کو جلد از جلد مکمل کر کے دیگر خلفائے راشدین کی زندگی کا بھی جائزہ لیا جائے۔ حضرت عمر کی سیرت کے اندر بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حضرت عمر بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف ان کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھ چکے ہیں۔ ایک بات حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے جو معاشرے میں ہمارے بھائی جس کو بڑا غلط قسم کا پروپیگنڈا کر کے اور بڑی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ بات بہت معروف ہے، آپ کے اور میرے علم میں ہے، لیکن جس طرح اسے پیش کیا جاتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور بات کیا ہے؟ حضرت عمر ایک رات گھر سے نکلتے، مسجد النبوی میں کیا دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ 2 کی ٹولی میں، بعض 3 کی ٹولی میں، بعض اکیلے تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ سیزن کون سا ہے؟ رمضان کا۔ حضرت عمر الگ الگ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ابی بن کعب کو کہتے ہیں کہ تو ان کی امامت کیوں نہیں کراتا؟ سارے لوگ تیرے پیچھے نماز کو ادا کرنے کے، تہجد باجماعت ادا ہو جائے گی، سارے ایک ہی وقت میں باجماعت نماز کی فضیلت کو بھی پالیں گے اور پڑھ لیں۔ اب یہ جو بات ہے حضرت عمر کا، یہ جو حکم ہے، یہاں تک تو بات کوئی اچنبھے کی نہیں ہے، لیکن یار دوستوں نے، بھائی لوگوں نے اگلے دن کی بات میں عجیب و غریب ایڈیشن، عجیب و غریب اضافہ کیا ہوا ہے۔ کیا؟ حضرت عمر اگلے دن مسجد النبوی میں آتے ہیں، باجماعت نماز تراویح ہو رہی ہے، ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں جماعت، یہاں پر ہمارا بہت لمبا چوڑا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک بات کو منسوب کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ حضرت عمر نے کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ بات مشہور ہے، عام طور پر یہی بات بیان کی جاتی ہے جب کسی کو کہا جائے نا دین میں کوئی بات نئی چیز کا اضافہ نہیں کرنا، تو کہتے ہیں حضرت عمر نے تو کہا تھا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا اضافہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر کے اوپر یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پہ بدعت کلو ہے،
یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیے. نعوذ باللہ حضرت عمر نے کوئی کام نیا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 دن لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی امامت کرواتے رہے ہیں. 3 دن تراویح کی امامت کروائی ہے. چوتھے دن کیوں نہیں کروائی؟ لوگ منتظر کیوں نہیں کروائی؟ اس وجہ سے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرق نہ ہو جائے, میری امت تکلیف میں نہ پڑ جائے. 3 دن باجماعت نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہاں پر بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 3 دن ثابت ہے, آپ 30 دن کون سا کیوں پڑھتے؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے. عجیب و غریب فلسفے بنے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دفعہ زندگی میں عمل کریں, کس لیے ہوتا ہے؟ جواز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ایک مرتبہ ثابت ہو جائے, کوئی عمل ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے زندگی میں ایک مرتبہ, اسے ساری زندگی کے لیے بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ ساری زندگی کے لیے بنایا جا سکتا ہے. 30 دن تراویح باجماعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 30 دن کے لیے فرض کر دی گئی ہے. ہاں فضائل کی حدیثیں موجود ہیں کہ جو 30 دن قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ کہنا, نعوذ باللہ یہ کہنا کہ حضرت عمر نے تراویح باجماعت قائم کی, اس سے پہلے نہیں کی ہوئی, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تراویح باجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے قائم 3 دن ہوئی, حضرت عمر نے پورے ماہ کو کہہ دیا. تو یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ کریں یا جواز کے لیے ہوتا ہے, یا ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. لوگوں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, اگر کہ ہمارے مضمون سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے, لیکن بات بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک مرتبہ. حج کے سارے فرائض جزیات آپ کو معلوم ہے. حج کیسے کرنا ہے, طواف کتنے چکر لگانے ہیں, کس طرح صحیح کرنی ہے, کس طرح دوڑنا ہے, بھاگنا ہے, مینا میں کیا کرنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, ہر چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اپنے ذرا ذہنوں کو کھولو, سینوں کو کھولو, تعصب سے باہر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل 10 سال نہیں 13 سال لگاتار پے در پے 5 وقت صحابہ کے سامنے کرتے رہے. ایک دفعہ کی بات نہیں کر رہا, 10 سال لگاتار کرتے رہے, 10 سال. اور بعض روایات کے اندر اس سے پہلے بھی نماز تو ادا کیا کرتے تھے, کرتے فرض نہیں کی ہوئی. 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے صحابہ کے سامنے 5 وقت. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں وہ نماز محفوظ نہیں, اس طرح بھی ہے, اس طرح بھی ہے, یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے, وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. بھائیوں تعصب کے بغیر, خدا کی قسم تعصب کے بغیر اگر کوئی بندہ اٹھے آج تحقیق کرنا شروع کرے, میں کسی مسلک کی دعوت نہیں دے رہا, میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, کتنے افسوس کی بات ہے, 400 سے زائد حدیثیں ہوں, 400, 1 ہو, 2 ہو, 10 ہو, 20 ہو, 30 ہو, 400 سے زائد حدیثیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. 400 حدیثیں پڑھ لینے کے بعد, سن لینے کے بعد, سمجھ لینے کے بعد بندہ پھر بھی کہ 10 سال میں اس طرح بھی پڑھی تھی, اس طرح بھی پڑھی تھی. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اس طرح بھی پڑھی تھی, اس طرح جو پڑھی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہونی چاہیے کہ نہیں. اور یہ بات بھی آج سن لیجیے, اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ کیا ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے پڑھی ہو, آپ اور میں ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں, آپ اور میں ساری زندگی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اجازت مل گئی. لیکن اگر اپنے دلوں کو تعصب سے پاک کرو گے, کتابوں کو اٹھاؤ گے, احادیث کی طرف رجوع کرو گے تو پتہ لگے گا نبی
کریم 10 سال ایک ہی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. یہ باتیں بہت گڑی ہوئی ہیں, یہ بن گڑ باتیں کس لیے گڑی ہوئی ہیں؟ یہ بھی بات سن لیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے نہیں گڑی گئی, اپنے ائمہ کی طرف بلانے کے لیے گڑی, اپنے بڑوں کی طرف بلانے کے لیے گھڑی گئی ہے. ہمارے بڑے نے نہیں کیا. اب کوئی مسئلہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ثابت کی جائے, نبی کریم نے نہیں کی. یہ کتنا عجیب فلسفہ ہے. اگر تمہارے بڑے نے نہیں کیا, اس کا ثبوت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانتے ہو. افسوس بے شمار سوہن ہائے گفتری اوفے فساد قلب سے نہ گفتہ رہی. ہمارے پاس بھائی ہیں, تان و تشنی مقصد دینا کبھی کیا ہے, لیکن دکھ ہوتا ہے ان کی کتابیں بھی پڑھو. بہت بڑے شیخ حنفی بھائیوں کے بہت بڑے شیخ ہیں, انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھتے بھی عجیب و غریب بات ہے. اگر ہمارے حناف دوست صرف یہاں تک آ جائے نا, یہاں تک کہ ہم سنت رسول کی وجہ سے یہ عمل نہیں کرتے, تو بھی ہمارا ان کا عقیدہ ایک ہوتے. سنت رسول کی وجہ سے نہیں کرتے, ٹھیک ہے بھائی, سنت کی وجہ سے نہ کرو, لیکن لکھتے کیا ہیں؟ قرآن پاک کا یہ فیصلہ واضح ہے کہ مدت رات بچے کی 2 سال ہے, اور حق تو یہی ہے. اللہ نے کلام حمید میں کہہ دیا, حول نہیں کام ہی نہیں, 2 سال ہے. جو بندہ چاہتا ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا, کہتے کیا ہے؟ قرآن پاک میں تو 2 سال ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال. تو بھائیو یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ اللہ نبی کی بات تو دور کی, یہاں پہ قرآن کی آیت آ رہی ہے. 2 سال مدت اعتراضی, ہم کیا کریں کہ ہم مقلد ہیں, ہم نے ان کی تقریر کر لی ہے. اب ہمارے اور اپنے منہ سے کہہ دیے, قلم سے سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ مدت اعتراض 2 سال ہے, حق تو یہ ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. ہم کتنی مدت مانتے ہیں؟ 2.5 سال. لوگوں اصل مسئلہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہو مجھے اور آپ کو پڑھنے میں کیا مسئلہ؟ ہم تو حدیث والے ہیں, ہمیں حدیث مل جائے, ہمیں پڑھنے میں اعتراض ہی کوئی نہیں. 10 سال نبی کریم ایک عمل پہ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہوگا. یہ خود ساختہ بات ہے, یہ من گھڑت فلسفہ پھیلایا گیا ہے. اس طرح بھی تھا, اس طرح بھی تھا, جو اس طرح اور اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس طرح بھی کیا, اس طرح بھی کیا, لیکن جو کیا ہی نہیں اس کے اندر یہ بات مشہور کر دینا. حضرت عمر نے یہ جو کام کیا ہے, نعوذ باللہ ہمارے پر الزام اٹھتا, ہمارے پر کہ یہ عجیب و غریب نام رکھے آپ, بندہ کیا بات ہے. یہ صحابہ کے نعوذ باللہ ہم گستاخ ہیں. یہ صحابہ حضرت عمر نے تراویح ایجاد کی, کتنی بڑی تہمت ہے. حضرت عمر نے تراویح ایجاد کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 مرتبہ ہوئی. حضرت عمر نے چاہا اب تو نبی کریم دنیا سے جا چکے ہیں, اگر اب میں 30 دن بھی قائم کروں گا کون سی شریعت بن جانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن قائم کرتے, آپ کے اور میرے اوپر فرق ہو جاتی. یہ فرق ہوتا ہے امتی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے پڑھی, حضرت عمر نے کہا بھی پڑھوا دیتے. اس میں ایسی کون سی چمٹے کی بات ہے؟ حضرت عمر کی سیرت کے اندر اور بھی بہت خود حضرت عمر تہجد پڑھا کرتے تھے, اور یہ حضرت عمر ہی کی روایت سے مسلم میں موجود ہے. حضرت عمر نے آپ کو مجھے کیا اطلاع دی, ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی, جب مس ہو جاتی فجر سے لے کے ظہر کے درمیان ادا کر لیتے. فجر سے ظہر کے درمیان کسی بھی وقت ٹائم ملتا ادا کر لیتے. اور حدیث کیا بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی رات کی نماز رہ جائے, جو تہجد کے اوپر مداومت کرتا ہو, اگر اس کی قضا ادا کرنا چاہے تو کب کرے؟ فجر سے ظہر کے درمیان کر لے. اللہ رب العزت اس کو رات کی نماز کا ثواب دے دے گا. یہ حضرت عمر سے حدیث پوچھی, اور حضرت عمر رات کو اپنے گھر والوں کو اٹھا دیا کرتے تھے. حضرت عمر دین کے بارے میں بڑے سخت تھے, ان کے اوپر نعوذ باللہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے دین میں کمی اور بیشی کی. لوگوں ویسے یہ فلسفہ کتنا عجیب ہے کہ نبی کریم لاکھوں صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میں نے دین پہنچا دیا, میں نے دین پہنچا دیا, میں نے دین پہنچا دیا.
آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو تو جو سمجھانا تھا سمجھا چکے، آپ کو اور مجھے بتلا رہے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین امت تک پہنچا دیا؟ صحابہ کہہ رہے پہنچا دیا، بس گواہ رہنا۔ آج کوئی اٹھے اور کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا ہمیں یہ عمل لکھا بتلایا، ہم خود بخود ایجاد کر رہے تھے۔ لوگوں یہ کہاں سے فلسفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، نبی کریم کتنے حریص ہیں آپ اور میرے بارے میں۔ نبی کریم کو چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے، پوری امت جنت میں چلی جائے، وہ نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل چھپائیں گے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ نبی نبوت لے کے آئے، اللہ کے احکامات لے کے آئے، کتنی عقلی منطقی دلیل ہے، اور آگے امت کو جنت میں لے جانے کی بجائے، اعمال بتانے کی بجائے کوئی اعمال چھپا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی تہمت ہے۔ جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نبی کریم نہیں بتا کے گئے گل کا، دیجے کا، چریسمے کا، چہلم کا، کنڈوں کا، نہیں بتا کے گئے، لیکن یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے جس عمل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو، تو اپنی طرف سے اس کو جتنا مرضی نیک سمجھتا رہے، وہ عمل عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل عمل بد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز میں 2 سجدے ہیں، سجدے کی کتنی اہمیت ہے پتا ہے؟ سجدے کی اہمیت کیا ہے؟ سجدے کی اہمیت کا لوگوں کو پتا نہیں۔ انسان زمین سے کتنی بلندی پہ اللہ رب العزت، یہ تصور کو انسان کر نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کے فاصلے اتنے زیادہ ہے، وہ ایک لمبا چھوڑا باب ہے۔ سجدے کی اہمیت کیا ہے؟ انسان زمین کے اوپر سجدہ کرتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم نے سجدہ تو زمین پہ کیا ہے، لیکن تیرا سجدہ میرے پاؤں کے اوپر ہے۔ یہ سجدہ ہے۔ آج اپنے کیسے کیسے فلسفے ایجاد کرنی ہے، کیسے کیسے فلسفے ایجاد کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پورا دین دے کے جائیں، آپ اور میں کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا بتلایا۔ یہ لوگوں اپنی طرف سے اس سجدے کو اگر نماز میں ایڈ کیا جائے، 2 سجدے 3 سجدے کیے جائیں، کتنی عظمت والی بات ہے۔ سجدہ عظمت والا ہے نا، ثابت ہو گیا۔ 3 سجدے کر دیے جائیں، نماز قبول ہوگی؟ یہ تو اتنی نیکی کا کام ہے، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے نیکی جتنی مرضی بلند ہو، نیکی جتنی مرضی اعلیٰ ہو، اس کے اوپر مہر نبوت لازمی ہے، اس کے اوپر مہر نبوت لازمی ہے، ورنہ آپ جو مرضی کرنا چاہیے۔ یہ اذان چونکہ شیطان بھاگتا ہے، یہ اذان کی یہ فضیلت ہے، یہ اذان کی یہ فضیلت ہے، میں نے نمازوں کے علاوہ بھی قبرستان میں بھی دینی ہے، یہ میں نے قبرستان میں بھی دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ یہ بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اور مجھے نہیں بتایا فضائل کا، فضیلت کا کوئی کام انسان یہ سوچے کہ نبی کریم نے اطلاع لکھی کہ میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، نعوذ باللہ وہ نبوت کا بھی ڈاکے ڈالنے والا، نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالنے والا۔ وہ سمجھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ نبی کریم بھول گئے، یا وہ یہ سمجھتا ہے اللہ بھول گیا، یا وہ یہ سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا سکے میں نے ایجاد کر لیا۔ اللہ کی قسم، نیکی کا ہر عمل جس کے اوپر نبوت کی مہر موجود نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو، وہ قبول ہی نہیں، وہ باعث سے ثواب نہیں، وہ باعث سے ندامت ہوگا۔ اور افسوس کو دکھ کی بات پتہ کیا نیکی کے عمل تھوڑے رہ گئے؟ کیا نیکی کے کام تھوڑے ہیں تو ہم بدعات کے پیچھے پڑ جائیں؟ آج ہی کی مثال لیجیے، آج کیا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ حضرت عمر کی سنت بھی ہے۔ ایک مہاجر صحابی آئے جمعے کے دوران اس طرح، حضرت عمر نے ان کو دیکھا خطبہ دے، دل کو چوٹ لگی، تو مہاجر ہے، تو جمعے میں بھی تخفیف سے آ رہا ہے، جمعے کے دوران اس سے مخاطب ہو گئے، جمعے میں اس کو نصیحت کرنا شروع ہو گئے، تجھے لیٹ نہیں آنا چاہیے، کم از کم تجھے لیٹ نہیں آنا چاہیے۔ وجہ یہ جو جمعہ ہے یہ افضل ترین دن ہے مسلمانوں کے لیے، عبادت افضل ترین دن ہے، اس کے فضائل بے شمار مرتبہ آپ لوگوں کو یہ بات کہی۔ اور خدا را جمعے کے دن خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے مسجد میں آ جایا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اجر و ثواب وہ تو ہے ہی، لیکن جو فضائل ہیں امام کے منبر پہ آنے سے پہلے جو بندہ مسجد میں آتا ہے، گھر سے چلا ہے، کتنے کا
اتر گیا ہے, مثال دے رہا ہوں گاڑی پہ بھی آیا, صرف گاڑی سے اتر کر مسجد کے اندر آ رہا ہے, گاڑی کے چلنے کی فضائل الگ ہیں, گاڑی میں بیٹھا ہے, اگر امام کے منبر پہ آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا ہے, کیا اجر و ثواب ہے انسان سوچ نہیں سکتا. ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے, ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام کا ثواب ہے. آپ اور میں کس غفلت میں, اور بھائیوں کم از کم جمعے کے دن ان اجر و ثواب سے محروم نہ رہا کرو, پہلے آیا کرو. حکیم کے منبر سے آنے سے پہلے اگر تم جتنے قدم چل کے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب حاصل کر لو گے, کس کو فائدہ؟ مجھے فائدہ, اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو فائدہ. یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں طریقہ بنا ہوا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں, نماز ادا ہو جاتی ہے, صرف جمعے کا فرض ادا ہوا ہے. فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں جمعے کی فضیلت کے اوپر محدثین نے سینکڑوں احادیث لکھی ہیں, سینکڑوں احادیث, جن میں سے اہم ترین حدیث کیا ہے, ایک جمعہ دوسرے جمعے کے مابین کیا ہے کفارہ. الجمعہ الى الجمعہ کفارۃ لما بینہما, ایک جمعہ جس نے امام کے آنے سے پہلے مسجد میں قدم رکھ لی ہے, اگلے جمعے میں اس نے یہ عمل کر لیا ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اس پورے ہفتے کے دوران جتنے گناہ کیے ہیں معاف. اور آپ لوگ تشریف ہی نہیں لاتے, آپ لوگ خطبہ گزر جائے, نماز کا وقت ہو جائے تب آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اضافہ کیا ہے, یہ حدیث 7 دن کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہے, 7 دن کے اوپر بات نہیں, 10 دن کا کفارہ ہے, 10 دن. وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجیے, محدثین بڑے خوبصورت کے نقطے بیان کرتے ہیں. 10 دن کیوں کہہ دیا ہے؟ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں, اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے, 3 جمعے پڑتا ہے, 30 دن مکمل ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اور جمعے کے دن کم از کم یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ لوگ پہلے آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ سکتا, اور آپ لوگوں کو عہد کرنا چاہیے. ہاں یہ نہیں میں کہتا نماز ہو جاتی ہے, آپ آئیں نماز کے ٹائم نماز ہو جائے گی, لیکن جمعہ ادا نہیں. جمعہ یعنی جمعے کے جو فضائل ہیں, جو اجر ہیں, وہ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا. اس حوالے سے آپ کے سامنے تفاصیل کو رکھیں گے. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں, صحابی کو ڈانٹا, کیوں لیٹ آئے ہو, کیوں تکلیف سے آئے ہو. اس کے بعد دعوت دی. کیا حضرت عمر کے پاس یمن سے ایک قبیلہ آیا, اور یہ روایات حضرت عمر کے ساتھ متعدد ہیں, ایک روایت نہیں. حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو, میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کام نہیں کرتے, تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو, تم ادھر بیٹھے رہتے, یمن سے آئے ہوئے, ہم جی متوکل ہیں, ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اللہ پہ توکل کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ تم یہاں پہ بیٹھے رہو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, رزق دے, اللہ آسمان سے من و سلوات مارے گا, تمہارے گھر میں رزق داخل کرے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی, جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پہ پھیل جاؤ, کس کے لیے؟ رزق حاصل کرنے, رزق کو تلاش کرو. یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے, حضرت عمر نے جو جو اصول بیان کیے ہیں کمال اصول ہیں. صوفیت کے اوپر ضرب آپ کے سامنے واقعہ رکھا, یہ صحیح سند سے ثابت ہے. ایک نوجوان درویشی ظاہر کر رہا ہے, نیکی ظاہر کر رہا ہے. حضرت عمر نے جرا لگایا, جتنی نیکی دل میں اس سے زیادہ اپنے جوارے سے ظاہر مت کر, اپنے دین کو برباد کر رہا ہے. اور یہ دوسرا گروہ, یہ تو وہ تھا جو جان بوجھ کے ایسے رہبانیت اختیار کرتے ہیں, جی متقی ہو, جی زیادہ جھوک کے چلے, جی تو آپ وہ کرے, اس سے بھی زیادہ جتنے دل میں موجود ہو, اس کو بھی حضرت عمر نے ناپسند کیا ہے. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم توکل, ہم اللہ پہ توکل رکھنے والے. حضرت عمر نے ان کو بھی ڈانٹا. کیا کہا؟ اللہ آسمان سے رزق اس طرح نازل نہیں کرے گا. توکل کا مطلب حضرت عمر نے جو بیان کیا وہ کیا؟ توکل کا مطلب یہ ہے تو کھیت میں ہل جوت, اس میں دانا ڈال, پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا, اللہ اس کھیتی میں برکت دے. یہ توکل ہے. یہ توکل نہیں انسان بیٹھا رہے. آج کل اس طرح کے توکل ہمارے معاشرے میں تو بڑے صغیر پاکوں ہند میں تو تصوف کا ایک عجیب و غریب سلسلہ, وہ جی گھر بیٹھے پھل بھی آتے ہیں بن موسم کے, نعوذ باللہ جو فضائل
نبیوں کی ماؤں کے ہیں، یہاں کے صوفیوں ولیوں سب کے پاس ہے۔ کن ولیوں صوفیوں کے پاس؟ جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، جن کو طہارت کا نہیں پتا، جنہوں نے وضو کرنے کا طریقہ جن کو نہیں پتا، یہ سارے کے سارے معاملات ان لوگوں نے کرے۔ حضرت عمر کی سیرت کے اندر بہت سے ابواب ہیں۔ حضرت عمر جس طرح ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عمر، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک بات رکھی تھی، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا حضرت عمر کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کیسر روم نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر کے حال احوال، یہ بادشاہ خط لکھتا ہے، یہ بادشاہ جنگ کرتا ہے، ذرا اس کے حال احوال کا پتہ نہ کر کے۔ مدینہ میں داخل ہوا، کہاں تمہارا بادشاہ؟ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ جی امیر ہوتا ہے ہمارا۔ کہاں پہ ہوگا؟ جی باہر ہوگا مضافات۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت عمر تک پہنچا، کیا دیکھا؟ حضرت عمر سو رہے ہیں ریت کے اوپر، اس طرح سو رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ماتھے کا پسینہ قطروں کے ساتھ ریت میں جذب ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں ہیبت بیٹھ، اتنا بڑا فاتح ہے، زمین پہ سویا ہوا ہے، تکیہ موجود نہیں، دربان موجود نہیں۔ حضرت عمر کو اٹھاتا ہے، کہا عمر کیا وجہ بے خوف سوتے ہو؟ عمر نے کہا بے خوف سونا ہے، انصاف کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں۔ کہا ہاں عمر، اللہ کی قسم تو نے عدل کیا ہے اس لیے بے خوف سوتا ہے۔ ہمارے بادشاہ نے ظلم کیا ہے اور اپنے ارد گرد دربان بٹھا کر سوتا ہے۔ ہمارے بادشاہ نے ظلم کیا ہے، اپنے ارد گرد دربان رکھتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں کیسر کا نمائندہ ہوں، میں کیسر کا نمائندہ ہوں، میں کیسر کا نمائندہ ہوں۔ اگر مجھے کیسر نے نہ بھیجا ہوتا، عمر صرف تیرا یہ طور طریقہ دیکھ کے اسلام کو قبول کر، ہاں کیسر کے بعد تیرے حالات لے کے جاؤں گا، واپس آؤں گا، اسلام کو قبول کر دوں گا۔ اور حضرت عمر کیسے ہیں؟ سادگی کا ایک عالم کیا ہے، پتہ لگا ایران فتح ہو گیا، پتہ تو چل گیا تھا، خبریں پہنچ گئی، لیکن آفیشلی ایک قاصد کے لیے جو اطلاع آتی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، نکلتے ہیں مدینہ سے باہر پہنچ جاتے ہیں بے چینی میں، بے میں، کہ قاصد آنے والا ہے، خوشخبری آنے والی ہے۔ اس حالت میں کپڑے پہ پیمانے لگے، باہر کھڑے ہیں، ایک گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایران سے آ رہا ہے، ہاں ہاں کہ اس رستے سے ہٹ جاؤ، امیر المومنین کو خوشخبری سنانی ہے۔ کیا خوشخبری سنانی ہے؟ ایران فتح ہو گیا؟ ہاں فتح ہو گیا۔ عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، اس سے گفتگو کرتے جا رہے۔ قاصد کو کیا پتا، جس کو خبر پہنچانی ہے وہ ساتھ دوڑ رہا ہے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، امیر المومنین، قاصد کو پتا چل گیا، فوراً اترا، آقا آپ ہیں، کہا مسجد النبی کے اندر جا کے بات ہوگی جو بھی ہو۔ اتنے بے چین ہیں یہ حکمران مسلمانوں کے، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں۔ مسجد النبی میں تشریف لائے، قاصد نے کتنا عمدہ واقعہ رقم کیا ہے۔ قاصد نے بیان کیا، سعد بن ابی وقاص آخری فتح کیسے ہوئی، واقعہ پوچھتے رہے۔ آخری مارکہ کیا تھا؟ آخری مارکہ کا اتنا عجیب تھا، سامنے لاکھوں کا لشکر تھا، دریا کے اس سائڈ پہ ہم تھے، دریا کے اس سائڈ پہ وہ تھے، زرے بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، لوہے سے ڈھکے ہوئے، بہت عظیم الشان ہتھیار پاس۔ یہاں پہ ہمارے پاس کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، ٹوٹی ہوئی ڈھال تھی، کرتے پورے نہیں تھے۔ سعد بن وقاص نے خطبہ دیا، حضرت عمر کو بتا رہا ہے، سعد بن وقاص نے خطبہ دیا، کہا بڑا عظیم خطبہ تھا، عمر سننا چاہتے ہیں، کیا کہا سعد نے؟ سعد نے ہمیں کہا آج دشمن اور ہمارے درمیان پانی حائل ہو گیا ہے، لیکن پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سعد بن وقاص کو یہ دریا اور پانی روک نہیں سکتا، اور مسلمانوں تیار ہو ان سے لڑنے کے لیے۔ کہا سارے صحابہ گنتی کے وجود سے، چھوٹا سا لشکر تھا، صحابہ نے بیعت کی، سعد اب آگے بڑھیے، سب اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار لیں۔ کہا سعد پہلے تھے، گھوڑے کو پانی کے اندر اتارا، ابھی سعد نے اتارا تھا، گھوڑا پانی پہ چلنا شروع ہو گیا، تیز رفتاری سے دوڑنا شروع ہو گیا، پیچھے صحابہ اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتارتے چلے۔ کہا ابھی ہم نے دریا میں اتارا تھا، اللہ کا فضل نازل ہوا، سامنے تیرا لشکر ہے، سامنے لوہے سے بھرا ہوا، تلواروں سے خوبصورت ہتھیار
ہمیں دریا میں اترتا دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ دیو آگے، دیو آگے، کہا لڑے ہی نہیں، دریا کے کنارے کے اوپر سارے ہتھیار پھینک کے فرار۔ مال غنیمت آ رہا ہے، مشہور واقعات ہے، وہ جو کسرا کے کرنل کا واقعہ سراقہ کے آنکھوں میں یہی ہے۔ مال غنیمت آیا 60 لاکھ درہم، ایک قلیم تھا 3600 مربع میٹر سونے کا بنا ہوا، پھلوں کی تصویریں اس سونے کے اندر پھٹی ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ آج کا حکمران، آج کا مسلمان افسوس اور دکھ ہوتا ہے، ہمیں حقوق سکھانے کی بات کرتے میں حیران رہے۔ موبتی مافیا، لبرل مافیا، یہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے، اور لوگوں کتنی عجیب بات ہے، مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق وہ سکھلا رہے ہیں جس اسلام کے اندر ایک ماں کی ممتا کی طرف کو عبادت کا حصہ بنا کر صحیح کا جز بنا دیا، اس کو اسلام، اس اسلام کو سناتے ہو۔ اما حاجرہ کی کیا طلب تھی؟ ممتا کی طلب ہے نا، ایک بچے کے لیے آج بھی کوئی عمرے کے لیے جائے اس کے پر فرض ہے کہ نہیں؟ صحیح کس کی سنت ہے؟ اما حاجرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے عمرے کا حصہ نہیں ہے، حج کا بھی حصہ بنا دیا۔ ہمیں تم نے حقوق بتلانے، ہمیں مسلمانوں کو حقوق بتلانے ہیں جس کے اندر ممتا کی طلب کو عبادت کا حصہ بنا دیا جائے، جس میں ماں کے قدموں کو جنت کا مقام دیا جائے، جس میں بیٹی کی کفالت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی بشارت دی۔ اس اسلام کو ایسا بتانا ہے، خیرکم لأہلہ، اسلام وہ ہے جس کے بارے میں حدیث یہ ہے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اس اسلام کو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ عورتوں کے حقوق کی اگر سمجھنا حضرت عمر سے سمجھو، ازواج مطہرات نے حضرت عمر کو کہا حج پہ جانا چاہتی، تھوڑے دن رہ کے حضرت عمر نے انکار کر دیا، امہات المومنین کو سمجھ نہیں آئی، حضرت عمر نے انکار کیوں کیا؟ پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کی عمر نے انکار کیوں کیا؟ اگلے سال پروٹوکول کے ساتھ اس طرح ان کے لیے حج کا انتظام کیا۔ حضرت عثمان کو کہا تو آگے چلے گا، عبد الرحمن بن عوف کو کہا تو پیچھے چلے گا۔ کوئی امت میں ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوگی جو ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی ایک اجازت ہی نہیں دی۔ ہمیں عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اور یاد رکھیے ازواج مطہرات کے لیے جس قسم کے حج کا انتظام حضرت عمر نے کیا، ساری زندگی ازواج مطہرات ان کو دعائیں دیتی ہے۔ آرڈیننس کیا جاری کیا؟ جس وقت یہ امت کی مائیں حرم میں طواف کرے گی کوئی اور شخص طواف نہ، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق کی بات بتائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ ہماری اس مسجد کے ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی اور دوست محترم طاہر صاحب گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے۔
آپ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، لیکن ان کی صحت، ان کا آنا جانا مسجد میں دیکھ کے کوئی بندہ یہ گمان بھی نہیں تھا کر سکتا، زیادہ سے زیادہ 44 یا 45 سال ان کی عمر ہوگی، ابھی نماز پڑھ کے گئے ہیں، بالکل ہنستے کھیلتے، پتہ ہی نہیں اچانک خبر آ جاتی ہے۔ لوگوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسا اٹل واقعہ ہے کائنات میں، اس حقیقت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ موت ہر ایک کو آ جانی ہے، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن صرف ایک بات کر کے اپنے بھائی کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہو امت کے اوپر نہیں، اور سابقہ امتوں کے اوپر بھی تم گواہو۔ سابقہ امتوں میں گواہی انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب ان کے اپنے امتی نبیوں کے انکار کریں گے، نوح نے ہمارے تک تبلیغ نہیں پہنچائی، یہ امت کھڑی ہوگی۔ ہم نے سورۃ نوح کو پڑھا تھا، نوح نے دن اور رات اپنی امت تک پہنچائی، ہم گواہ ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر بھی گواہ ہیں۔ اس گواہی کا کیا فائدہ ہوتا ہے میت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی میت کے بارے میں صرف 2 اشخاص یہ گواہی دے دے کہ یہ میت اچھی ہے تو اللہ رب العزت کو بھی حیات دی، اس کو عذاب دیتے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کم از کم میں نے آج تک ان میں کسی برائی کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اسی طرح ان کی وفات سے ہمارے ایک اور نمازی سے ناز ہوں گے، وہ بھی بالکل جان، وہ بھی اچانک فوت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کو بھی گری کے رحمت کرے، اللہ رب العزت ان کے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ آج میں آپ کے سامنے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طرز عمل ہے کہ دوسرے خطبے کے اندر جب اجتماعی دعا کرنا چاہتے دوسرے خطبے میں کرتے، یا نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی شخص درخواست کرے تو امام اجتماعی دعا کرا سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے خطبہ کے اندر تھوڑے وقت کے لیے دعا کروائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، اے اللہ شیطان لعین کے ہر شر فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ قبر آسان فرما، اے اللہ ہم سب کی قبر آسان فرما، اے اللہ ہم سب کا حشر آسان فرما، اے اللہ حشر کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ حشر کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اس دن لاکھوں اربوں کروڑوں لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ اس دن کی وحشت سے محفوظ فرما، اے اللہ اس دن کی گرمی سے محفوظ فرما، اے اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ جو لوگ اسلام کی حالت میں فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، توحید کی حالت میں فوت ہو گئے، یا اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بھائی طاہر کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بھائی قدر کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بھائی بلال کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں وفا فرما، یا اللہ جتنے بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو بہنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو گئے یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز جمعہ کے بعد ایک نکاح بھی ہے، جو ساتھی اس میں شریک ہونا چاہیں۔